بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں ہے کہ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو اور جس چیز کو چاہو دونوں آدمی کھاؤ، اور اتنا خیال رہے کہ اس خاص درخت کے پاس بھی مت جاؤ، یعنی اس کا پھل نہ کھاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جس نے نامناسب کام ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کو وہ ممنوع درخت کھلا کر ان کا مستور بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، کیونکہ اس درخت کے کھانے کی یہی تاثیر ہے۔ خواب العزت یہ بجوا ممنت کے، اور وہ وسوسہ یہ تھا کہ دونوں سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں اس کو کھا کر کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حاصل وسوسہ کا یہ تھا کہ اس درخت کے کھانے سے قوت، ملکیت اور دائمی زندگی کی پیدا ہو جاتی ہے، مگر شروع میں آپ کا وجود اس طاقتور غذا کا متحمل نہ تھا، اس لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اب آپ کی حالت اور قوت میں ترقی ہو گئی اور آپ کے قوی میں اس کا تحمل ہو گیا، تو اب وہ ممنت باقی نہ رہی، اور ان دونوں کے روبرو اس بات پر قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں آپ دونوں کا دل سے خیر خواہ ہوں۔ تو ایسی باتیں بنا کر ان دونوں کو فریب سے نیچے لانا بار حالت اور رائے کی بھی تھا کہ اپنی رائے عالی کو چھوڑ کر اس دشمن کی رائے پر مائل ہو گئے، اور مقام کے اعتبار سے بھی کہ جنت سے اسفل کی طرف اتارے گئے۔ بس ان دونوں نے جو درخت کو چکا فوراً دونوں کا مستور بدن ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا، یعنی جنت کا لباس اتر پڑا، اور دونوں شرما گئے اور بدن چھپانے کے لیے دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور اس وقت ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے ممنوع کر چکا ہوں اور یہ بتلا چکا تھا کہ شیطان تمہارا کل دشمن ہے، اس کے بہکانے سے بچتے رہنا۔ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا کہ پوری احتیاط اور تائل سے کام نہ لیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت سے نیچے زمین پر ایسی حالت میں جاؤ کہ تم یعنی اور تمہاری اولاد باہم باز کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ تجویز کی گئی ہے اور اسباب معیشت سے نفع حاصل کرنا تجویز ہوا ہے ایک وقت خاص تک، یعنی موت کے وقت تک، اور یہ بھی فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے قیامت کے روز پھر زندہ ہو کر نکلنا ہے۔ لباس کا مقصد اور شیطان کے فتنے۔ آیات میں ہے کہ اے اولاد آدم، ایک ہمارا انعام یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہارے ستر یعنی پردہ والے بدن کو بھی چھپاتا ہے اور تمہارے بدن کے لیے موجب زینت بھی ہوتا ہے، اور اس ظاہری لباس کے علاوہ ایک معنوی لباس بھی تمہارے لیے تجویز کیا ہے جو تقوی یعنی دینداری کا لباس ہے، کہ اس لباس ظاہری سے بڑھ کر ضروری ہے، کیونکہ اس ظاہری لباس کا مطلوب شرعی ہونا اس تقوی یعنی دینداری کی ایک فرق ہے۔ اصل مقصود ہر حالت میں لباس تقوی ہی ہے۔ یہ لباس پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی نشانیوں میں سے ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ اس نعمت کو یاد رکھیں اور یاد رکھ کر اپنے منعم اور محسن کا حق اطاعت ادا کرے، اور وہ حق اطاعت وہی ہے جس کو لباس تقوی فرمایا ہے۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کیسی خرابی میں نہ ڈال دے کہ خلاف دین و تقوی تم سے کوئی کام کرا دے، جیسے اس نے تمہارے دادا دادی یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر کرا دیا، یعنی ان سے ایسا کام کرا دیا کہ اس کے نتیجے میں وہ جنت سے باہر ہو گئے، اور باہر بھی ایسی حالت سے کرایا کہ ان کا لباس بھی ان کے بدن سے اتروا دیا تاکہ دونوں کو اس دوسرے پردے کا بدن دکھائی دینے لگے، جو شریف انسان کے لیے بڑی شرم اور رسوائی ہے۔
غرض शैतान तुम्हारा कदीम दुश्मन है, इससे बहुत होशियार रहो और ज़्यादा एहतियात इसलिए और भी ज़रूरी है कि वो इसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम इनको आदतन नहीं देखते हो। जाहिर है कि ऐसा दुश्मन बहुत ख़तरनाक है, उसे बचने का पूरा एहतमाम चाहिए और ये एहतमाम ईमान कामिल और तकवा से हासिल होता है। वो इख्तियार कर लो तो बचाव का सामान हो जाएगा, क्योंकि हम शैतान को उन्हीं का रफीक होने देते हैं जो ईमान नहीं लाते। अगर बिल्कुल ईमान नहीं तो पूरी तरह शैतान इस पर मुसल्लत हो जाता है, और अगर ईमान तो है मगर कामिल नहीं तो इससे कम दर्जा का तसल्लुत होता है। बखिलाफ मोमिन कामिल के इस पर शैतान का बिल्कुल काबू नहीं चलता, जैसे कि कुरान करीम की आयत में है। लिबास अजीम नेमत है। आयत मज़कूरा से पहले एक पूरे रको में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान रजीम का वाक़या बयान फरमाया गया है, जिसमें शैतानी अगवा का पहला असर ये हुआ था कि आदम और हवा अलैहिस्सलाम का जन्नती लिबास उतर गया और वो नंगे रह गए और पत्तों से अपने सतर को छुपाने लगे। मुतज़किरा आयत में से पहली आयत में हक़ तआला ने तमाम औलाद आदम को खिताब करके इरशाद फरमाया कि तुम्हारा लिबास कुदरत की एक अजीम नेमत है, इसकी कदर करो। यह खिताब सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी औलाद आदम को है। इसमें इशारा है कि सत्तर पोशी और लिबास इंसान की फितरी ख्वाहिश और ज़रूरत है, यानी बग़ैर इम्तियाज़ किसी मज़हब व मिलत के सभी इसके पाबंद हैं। तीन किस्म के लिबास। फिर इसकी तफसील में तीन किस्म के लिबासों का जिक्र फरमाया। फिर इसकी तफसील में तीन किस्म के लिबासों का जिक्र फरमाया। इसमें यवारी मौरत से मुश्तक़ है, जिसके मानी हैं छुपाने के, और सवा की जमा है। इन अज़ा इंसानी को सूरा कहा जाता है, जिनके कुलने को इंसान फितरन बड़ा और काबिल शर्म समझता है। मतलब ये है कि हमने तुम्हारी इस्लाह और फलाह के लिए एक ऐसा लिबास उतारा है जिससे तुम अपने काबिल शर्म एज़ा को छुपा सको। इसके बाद फरमाया वरेशा। रेश इस लिबास को कहा जाता है जो आदमी ज़ीनत और जमाल के लिए इस्तेमाल करता है। मुराद ये है कि सिर्फ सत्तर छुपाने के लिए तो मुतसिर लिबास काफ़ी होता है, मगर हमने तुम्हें इससे ज़्यादा लिबास इसलिए अता किया कि तुम इसके ज़रिए ज़ीनत और जमाल हासिल कर सको और अपनी हियत को शाइस्ता बना सको। इस जगह कुरान करीम ने अंज़लना यानी उतारने का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। मुराद इससे अता करना है। ये ज़रूरी नहीं कि आसमान से बनाया उतरा हुआ हो, जैसे दूसरी जगह अंज़लना अल हदीद का लफ्ज़ आया है, यानी हमने लोहा उतारा जो सबके सामने ज़मीन में निकलता है। अलबत्ता दोनों जगह लफ्ज़ अंज़लना फरमाकर इस तरफ इशारा कर दिया कि जिस तरह आसमान से उतरने वाली चीज़ों में किसी इंसानी तदबीर और सनत को दखल नहीं होता, इसी तरह लिबास का असल मादा जो रुई या ओन वगैरह है, इसमें किसी इंसान तदबीर को ज़रा बराबर दाखिल नहीं है। वो महज कुदरत हक़ तआला का अतिया है। अलबत्ता इन चीज़ों से अपनी राहत और आराम और मिजाज के मुनासिब सर्दी गर्मी से बचने के लिए लिबास बना लेने में इंसानी सनत गिरी काम करती है, और वो सनत भी हक़ तआला ही की बतलाई और सिखाई हुई है। इसलिए हकीकत शनास निगाह में ये सब हक़ तआला ही का ऐसा अतिया है जिसे आसमान से उतारा किया गया है। लिबास के दो फ़ायदे। इसमें लिबास के दो फ़ायदे बतलाए गए हैं। एक सत्तर पोशी, दूसरी सर्दी गर्मी से हिफाजत और आराइश बदन। और पहले फ़ायदे को मुकद्दम करके तरफ इशारा कर दिया कि इंसान लिबास का असल मकसद सतर पोशी है, और यही इसका आम जानवरों से इम्तियाज़ है कि जानवरों का लिबास जो कुदरती तौर पर इनके बदन का जज़्ब बना दिया गया है, इसका काम सिर्फ सर्दी गर्मी से हिफाजत या जीनत है। सतर पोशी का इसमें इतना अहतमाम नहीं, अलबत्ता अज़ाए महसूसा की वाज़ा इनके बदन में इस तरह रख दी गई है कि बिल्कुल कुल्ले न रहें। इन पर दम का पर्दा कहीं दूसरी तरह का। मसद आदम और हवा और हवा शैतानी का वाक़या बयान करने के बाद लिबास के जिक्र करने में इस तरफ इशारा है कि इंसान के लिए नंगा होना और काबिल शर्म एज़ा का दूसरी को सामने खोलना इंतहाई ज़िल्लत और रसवाई और बेहयाई की अलामत और तरह तरह के शर व फसाद का मुकदमा है। इंसान पर शैतान का पहला हमला इसको नंगा करने की सूरत में हो। आज भी नई शैतान तहजीब इंसान को बरहना यानी बरहना करने में लग गई हो,
اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے خلاف اسی راہی سے ہوا کہ اس کا لباس اتر گیا، اور آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب و شائستگی کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو برہنہ یا نیم برہنہ کر کے عام سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کر دیتا ہے، اور شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے وہ تو عورت کو شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر نیم برہنہ حالت میں لے کر آنے کے بغیر حاصل ہی نہیں۔ لباس کی ایک تیسری قسم۔ ستر پوشی اور راحت و زینت کے لیے دو قسم کے لباس کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن کریم نے ایک تیسری لباس کا ذکر اس طرح فرمایا۔ بعض قراتوں میں پتہ یعنی زبر کے ساتھ لباس تقوی پڑ گیا ہے تو انزلنا کے تحت میں داخل ہو کر معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک تیسرا لباس تقوی کا اتارا ہے، اور مشہور قرات کی روح سے معنی یہ ہے کہ یہ دو لباس تو سب جانتے ہیں، ایک تیسرا لباس تقوی کا ہے اور وہ سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے۔ لباس تقوی سے مراد حضرت ابن عباس اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا ہے۔ مطلب یہ ہے جس طرح ظاہری لباس انسان کی قابل شرم اعزاز کے لیے پردہ اور سردی گرمی سے بچنے اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک معنوی لباس عمل صالح اور خوب خداوندی تعالیٰ کا ہے، جو انسان کے اخلاقی عیوب اور کمزوری کا پردہ ہے اور دائمی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے وہ سب سے بہتر لباس ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک اہم ہدایت ان کے ادب و احترام کی حفاظت۔ قاضی ابوبکر ابن عربی نے احکام القرآن میں آیات مذکورہ میں جو الفاظ عصا وغیرہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اس سلسلے میں انہوں نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ انہوں کے الفاظ میں یہ ہے: ہم میں سے کسی کے لیے آج یہ جائز نہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرف یہ لفظ عصیان منسوب کرے، پھر اس کے قرآن کی اس آیات کے کسی حدیث نبی کے ضمن میں آیا ہو وہ بیان کرے، لیکن یہ کہ اپنی طرف سے یہ لفظ منسوب کرنا ہمارے اپنے قریبی آباء و اجداد کے لیے بھی جائز نہیں۔ پھر ہمارے سب سے پہلے باپ جو ہر حیثیت میں ہمارے آباء سے مقدم اور اعظم و اکرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر معزز ہیں، جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مانی کے اعلان کر دیا، ان کے لیے تو کسی حال میں جائز نہیں۔ اس لیے کشری ابنصر نے فرمایا کہ اس لفظ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کہنا جائز نہیں۔ اور قرآن میں جہاں کہیں کی نبی یا رسول کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں، یا تو وہ خلاف اولا امور ہے یا نبوت سے پہلے کے ہیں، اس لیے بضمن آیات قرآن اور روایت حدیث تو ان کا تذکرہ درست ہے، لیکن اپنی طرف سے ان کی شان میں سے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اترنے کا حکم کس کس کو ہوا؟ زمین پر اترنے کا حکم حضرت آدم و ابلیس دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ شیطان کو تو اس واقعے سے پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اب اس کو اس خطاب میں شریک قرار دینا بعید ہے، تو دوسرا اہتمام یہ بھی ہے کہ یہ خطاب آدم و حوا علیہ السلام دونوں کو ہے۔ اس صورت میں باہمی عداوت سے مراد کہ اولاد باہمی عداوت ہونے کو بیان کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اولاد میں باہمی عداوت ماں باپ کی زندگی بھی تلخ کر دیتی ہے۔ جزاک اللہ۔